بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے. ارشاد فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جن لوگوں کے دل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے اپنے دل کو روشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر بہت سے حقائق کھول دیتا ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر صرف کسی ایک شاعر کا شعر نہیں ہے، ایک درد مند فکر مند انسان کے دل کی پکار اور ایک صاحب غیرت و حمیت مسلمان کا ارشاد ہے. پھر سے شعر سن لیجئے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال خود صاحب دل مسلمان تھے. کم لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال قادری سلسلے میں اپنے والد سے بیعت بھی تھے اور ان کے مجاز بھی تھے. ان کے والد شیخ نور محمد صاحب اگرچہ کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کسی صاحب دل کی صحبت نے ان پر بھی عشق الہی کا رنگ چڑھا دیا تھا. کہتے ہیں کہ کوئی مجذوب تھے جو علامہ اقبال کے والد سے ملا کرتے تھے اور ان کی صحبت کا ان پر رنگ چڑھا، اور باوجود ان پڑھ ہونے کے دل اللہ کی محبت اور فکر آخرت سے لبریز ہوا. اقبال نے خود اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ بچپن کی عمر میں کوئی مانگنے والا دروازے پر آیا. اس نے سوال کیا، میں نوعمر تھا، بچپن کا زمانہ تھا، ناراض ہو گیا اور میں نے اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو ایک تھپڑ مار دیا. میرے والد کو پتہ چلا تو ان کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے مجھ کو بلا کر
ایسی نصیحت فرمائی کہ زندگی بھر کا سرمایہ ہو گیا۔ مجھ کو بلا کر ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھ سے یہ فرمایا کہ اقبال، اپنے بوڑھے باپ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور قیامت کے دن جب یہ فقیر اپنا دعویٰ لے کر آئے گا اور تمہاری شکایت کرے گا، اس وقت اللہ کے حضور میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انسان کو فکر آخرت سے لبریز کرتی۔ اقبال کی شاعری میں جو درد ہے، جو سوز و گداز ہے، جو عشق الہی اور عشق نبوی کا ہر شعر میں ایک پرتو، ایک عکس ہے، وہ اس لیے کہ ان کا دل خود اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ ذکر اقبال عبد المجید سالک کی کتاب ہے، جو علامہ اقبال کے ملنے جلنے والوں میں تھے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی کے آخری چند برسوں میں اقبال کا حال یہ تھا کہ اگر مجلس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام آ جاتا تھا تو وہ زار و قطار رونے لگ جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، صرف حضور کے ذکر پر، آپ کا مبارک نام آنے پر رو پڑتے تھے۔ ان کا ملازم تھا علی بخش، اس کا بیان ان کی سوانح میں نقل ہوا ہے کہ بارہا میں نے یہ منظر دیکھا کہ آدھی رات کو ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اقبال مصلی پر سجدے میں تھے اور مصلی ان کے آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ کوئی انسان باکمال بنتا ہے تو صرف صلاحیت اور لیاقت کی وجہ سے نہیں، جب تک دماغ کا رشتہ دل سے نہیں جڑے گا اس وقت تک آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوگا۔ ایک تسلسل ہے اور ایک تاریخ ہے کہ جب دل پر محنت کی جاتی ہے تو اس کے غیر معمولی اثرات سامنے آتے ہیں، اور اللہ دل پر صحیح اور سچے علوم منکشف فرماتا ہے۔ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اگر اسی پر گفتگو ہوگی تو شاید سارا وقت اس میں چلا جائے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اقبال نے اس شعر میں جس حقیقت کا اظہار کیا ہے وہ ایسی چیز ہے جو قرآن اور احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ عرض کروں کہ تصوف و سلوک کا بھی نچوڑ ہے۔ اس سلوک اور تصوف کی وادی میں یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ انسان کا دل خون پھینکنے والا دل نہیں، نور پھیلانے والا دل بن جائے۔ تصوف و سلوک کی اس ساری محنت کا ماحصل یہی ہے کہ انسان کا دل واقعی دل بن جائے، اور اقبال کی زبان میں انسان کا دل مسلمان دل بن جائے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل مسلمان، نگاہ مسلمان۔ انسان کے پہلو میں دل تو ہے، ہر شخص کے پاس دل ہے، لیکن
جو دل اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہے، جو کامیابی کی ضمانت ہے، جو دل اللہ کی بارگاہ میں زر و جواہر سے زیادہ قیمت دے کر خریدا جاتا ہے، جو دل بہترین اوصاف اور صفات کا حامل بنتا ہے، اس دل کی تلاش اور اس دل کی تعمیر تصوف کا موضوع ہے۔ جس طرح ہر علم کسی غرض و غایت کے لیے ہے، اسی طرح تصوف کی غرض و غایت دل کا صاف ستھرا بنانا اور دل کو انوار کا مرکز بنانا۔ اور اگر آپ میں سے جو علماء ہیں وہ اس کی بہترین تعبیر سننا چاہیں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تعبیر ارشاد فرمائی ہے کہ دل تجلی گاہ ربانی بنے، یہ کوشش کی جائے، دل تجلی گاہ ربانی بنے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر جو آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ صاف ستھرا دل، شفاف دل، پاکیزہ دل، انوار سے معمور دل، انسانوں کی محبت سے لبریز دل، اس پر وعدے ہیں، ورنہ دل تو ہر شخص کے پاس ہے۔ باطن ہیں بہت ایسے، کسی کا شعر ہے، باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ سب کے پہلو میں دل ہے، سب اہل دل نہیں۔ دل پر جب محنت ہوتی ہے تو وہ وسیع ہوتا جاتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت اس میں سماتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو حضرات اہل علم ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں دل کے خصائص اور دل کے عروج اور دل کے مقام بلند پانے کے بعد جو کیفیات دل کی ہوتی ہیں اس کے جو اشارات، توضیحات نہیں، صرف اشارات جو لکھے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں عقل دنگ رہ جائے گی، اور یہ اندازہ ہوگا، میں اپنی تعبیر آپ سے عرض کروں کہ یہ اندازہ ہوگا کہ دل جب واقعی دل بن جاتا ہے تو اس کے اندر اس کائنات سے بھی بڑھ کر ایک دوسری کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عجیب نعمت انسان کو دی ہے دل کی شکل میں۔ خواجہ میر درد جو ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے شاعر، ان کا خوبصورت شعر ہے، فرماتے تھے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے اس کے بہترین آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور دل کی زندگی انسان کی زندگی میں بندگی کے پھول کھلا دیتی ہے۔ ابھی میں نے حضرت مجدد الفسانی کا ذکر کیا، حضرات القدس ان کے حالات پر لکھی گئی کتاب ہے، خود حضرت مجدد کا بیان، ان کا ارشاد اس کتاب میں موجود ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ آج تک یہ فقیر کبھی تہجد میں اپنے ارادے سے نہیں اٹھا، اللہ نے اس فقیر پر یہ عنایت فرمائی ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو در و دیوار سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے جس کو سن کر میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ دل کی زندگی کے بعد یہ آثار پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد کے مرشد تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ،
اور بہت اونچے رتبے اور مرتبے کے شخص تھے۔ وہ تو آپ نے ان کا قصہ سنا ہی ہوگا کہ ایک موقع پر ایسا تصرف فرمایا کہ روٹی بنانے والے شخص پر ان کی شکل تک کا عکس پڑ گیا۔ مہمان آئے ہوئے تھے، حضرت کے پاس کھلانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور پریشانی میں گلی میں نکلتے تھے، گھومتے تھے۔ قریب میں ایک روٹی بنانے والا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت پریشان ہے، آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مہمان آئے ہیں، کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ آپ ٹھہریے، میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے لا کر بہترین کھانا حضرت کے مہمانوں کو کھلایا۔ حضرت بہت خوش ہوئے۔ خوشی میں عام عادت تو نہیں تھی، لیکن اس دن خوشی میں فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نان بائی سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس اللہ کے بندے نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہنے لگا کہ حضرت مجھ کو اپنے جیسا بنا دیجیے، مجھ کو اپنے جیسا بنا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کوئی اور چیز مانگ لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی طرح بنا دیجیے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا کوئی اور چیز مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کر حجرے میں گئے اور بہت دیر تک اس کو بٹھا کر توجہ دیتے رہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کیسی غیر معمولی قوت دیتا ہے، ایسی توجہ پڑی کہ نہ صرف یہ کہ اندر کی کیفیت بلکہ باہر کا حلیہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گیا۔ جب نکلے کمرے سے تو لوگوں نے دیکھا کہ دو باقی باللہ ہیں، ایک گئے تھے اور دو نکلے۔ وہ نانبائی شکل و صورت بھی اس کی حضرت کی طرح ہو گئی۔ فرق بس اتنا تھا کہ حضرت صحت مند حشاش بشاش تھے اور وہ نانبائی بالکل کمزور، بیمار اور پریشان۔ اس کو لوگ اٹھا کر گھر لے گئے، 3 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا، اس لیے کہ جو دولت برسہ برس میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے حاصل کی تھی وہ اس کو تھوڑی دیر میں ملی، اس کا تحمل وہ نہیں کر سکا۔ اس درجے کے شخص تھے۔ اب سنیے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مریدوں سے یہ کہا، بلکہ خلفاء سے بھی، کہ شیخ احمد سے رجوع کر لو۔ شیخ احمد یعنی حضرت مجدد الفسانی جو ان کے خلیفہ اجل تھے، ان سے رجوع کر لو۔ تو بہت سے لوگوں نے حضرت کے کہنے سے رجوع تو کر لیا، لیکن ایک شخص تھے جو بیرون ملک سے آئے تھے اور حضرت کی خدمت میں مقیم تھے اور بہت ذکر اذکار کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک وقت حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کی خدمت و صحبت سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ شیخ احمد کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ حضرت ناراض ہو گئے۔ اب جملے سنیے گا۔ حضرت ناراض ہوئے اور فرمایا تم شیخ احمد کا یعنی حضرت مجدد کا، شیخ احمد کا مقام نہیں جانتے ہو، تم شیخ احمد کا مقام نہیں جانتے ہو۔ اس وقت روئے زمین پر روحانیت میں ان کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا شیخ احمد ایک ایسا سیارہ ہے جس میں میری طرح کی ہزاروں کہکشائیں غائب اور ضم ہو چکی ہیں۔ اپنے مرید و خلیفہ کے بارے میں فرمایا، ان کے مقام بلند کی اور ان کی روحانی عظمت کی گواہی دی، اور فرمایا کہ احمد بہت اونچے مقام کے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ جب دل بن جاتا ہے تبھی انسان کسی دوسرے کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ جب تک دل بنا ہوا نہیں ہوگا یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اگر دل بگڑا ہوا ہے تب تو ہم اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں۔ ایک عالم دوسرے عالم کی تحقیر کرے گا، ایک امیر دوسرے امیر کی تحقیر کرے گا، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کی مخالفت کرنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل بنا ہوا نہیں ہے۔ جب دل بنا ہوا ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھیں گے، دوسروں کو بہتر خیال کریں گے، ان کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے۔ آج جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں
یا جو اہل علم کے آپس کی دوریاں ہیں اس کے پیچھے کوئی علمی مسائل کا ہاتھ نہیں ہے، یہی سب ہمارے دل کے فتنے اور دل کے بغض اور عناد کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھ کو ہمیشہ یاد آتی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو عالم کو جاہل نہیں کاٹتا، ہمیشہ عالم کو عالم ہی کاٹتا ہے۔ اور ایک شعر سناتے تھے کہ لکڑی کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ دل جب تک بنیں گے نہیں ہم احترام نہیں کر پائیں گے، ہم اعتراف نہیں کر پائیں گے، ہم اکرام نہیں کر پائیں گے، ہم دوسروں کے آگے جھکاؤ نہیں اختیار کر پائیں گے، ہم تواضع نہیں اختیار کر پائیں گے، ہم امت کو متحد نہیں کر پائیں گے، ہم امت کو جوڑ نہیں سکیں گے، ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کے لیے استفادے سے رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے دل میں پایا جانے والا تکبر ہے، کبر، یہ استفادے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور آج جو صورتحال ہے وہ اسی لیے کہ ہم نے اپنے دل پر محنت نہیں کی۔ اگر محنت ہوتی تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے بچ جاتے، ایک دوسرے کی قدر کرتے، ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ کہتے، ایک دوسرے کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈالتے، عیب پوشی کرتے۔ ہم یہ حدیث تو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کا عیب چھپائے گا، مگر عالم ہو یا جاہل اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ عیب پوش بنتا ہے یا عیب کو پھیلانے والا بنتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو تجسس میں نہ پڑو اور ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے نہ لگو، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے گھر بیٹھے اس کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ عیب کے پیچھے نہ لگو، سب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کوئی غلطی بھی نظر آئے اچھی تعویل کر لو۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں یہ ان کے زمانے کی مسجد ہے یا بعد کی مسجد ہے، تو بہت قدیم مسجد ہے ماشاءاللہ۔ حضرت اورنگزیب نے اس طرز کی بہت سی مسجدیں پورے ملک میں بنوائیں، اور وہ ان کا دینی جذبہ تھا اور ان کے دل میں خود بڑی روشنی تھی۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ اورنگزیب صرف بادشاہ نہیں تھے، 400 علماء کا ان کی ولایت پر اتفاق ہے، 400 علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ولی کامل تھے۔ اور جب ان کی ولایت کا اور تقوی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد کفن دفن پر صرف میری کمائی کا پیسہ خرچ ہو، بیت المال سے یا کسی شخص کی کمائی کا پیسہ خرچ نہ ہو۔ اگلی بات سنیے جو ذرا باریک ہے، علماء کے سمجھنے کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فلاں طاق میں میری کمائی رکھی ہوئی ہے، اس سے کفن دفن کیا جائے، اس لیے کہ وہ کمائی ٹوپی سینے کی اجرت ہے، ٹوپی سینے کی اجرت ہے۔ ان کی آمدنی کے دو ذرائع تھے، ایک قرآن پاک کو لکھتے تھے وہ آمدنی تھی، اور ایک جو ٹوپی سیل کر وہ بیچتے تھے اس کی آمدنی، دو طرح کی آمدنی تھی۔ تو انتقال سے پہلے وصیت کی کہ جو قرآن پاک کی اجرت ہے کتابت کی وہ بھی کفن دفن پر خرچ نہ کی جائے، بلکہ ٹوپی بیچنے کی جو کمائی ہے وہ خرچ کی جائے۔ اور علت یہ بتائی کہ اجرت علی القرآن کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ کمائی مجھ پر خرچ ہو، میرے کفن دفن پر خرچ ہو۔ وہ کمائی جس پر سب جس کے حلال ہونے پر متفق ہے،
ٹوپی کی اجرت وہ خرچ کی جائے. اتنی دقت نظر تھی اور اتنی باریکی تھی. قبر کو کچا رکھا جائے، پھر اولیاء کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت فرمائی. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے شخص تھے اور اولیاء سے غیر معمولی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا. حضرت شاہ عالم اللہ بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی انہی کی اولاد میں ہوئے ہیں، اور وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کا جو گاؤں ہے چھوٹا سا تکیہ رائے بریلی، وہیں حضرت کی چھوٹی سی مسجد ہے جس کا خود انہوں نے نقشہ بنایا تھا، اور اسی میں وہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے. اور سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ تھے. حضرت شیخ آدم بن نوری کے خلیفہ تھے جو حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے. حضرت شاہ عالم اللہ بڑے متبع سنت بزرگ تھے، یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت اورنگزیب ہی نے خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، انتقال فرما گئے اور جنازہ رکھا ہوا ہے. صبح علماء سے ذکر کیا کہ آج رات میں نے ایسا خواب دیکھا، تو سارے علماء نے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا متبع سنت بزرگ یا عالم تھا وہ گزر گیا، اسی وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے. اور اس کے دن 2 دن کے بعد خبر ملی کہ اس دن حضرت شاہ عالم اللہ کا وصال ہوا. یہ واقعہ ان کی زندگی کا ہے. حضرت اورنگزیب نے ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا. دھیان سے سنیے گا، بنا ہوا دل کس طرح سوچتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت اورنگزیب نے نذرانہ بھیجا، قاصد نے نذرانہ پیش کیا. حضرت اورنگزیب بادشاہ ہیں، اتنے بڑے ملک کے حکمراں ہیں، اتنی اونچی ہستی ہیں، لیکن حضرت شاہ عالم اللہ کی احتیاط بھی دیکھیے. نذرانہ پیش ہوا تو کہنے لگے کہ میں درویش آدمی ہوں، فقیر ہوں، نذرانہ میں نہیں قبول کر سکتا. بادشاہ سلامت سے معذرت کر دیں، میں نہیں قبول کروں گا. رد کر دیا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی شان بے نیازی کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی جیب پر نظر نہیں رکھتے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پیری مریدی کر رہا ہے، فقیروں اور درویشوں کے حلیے میں ہے، لیکن وہ لوگوں کی جیب پر نظر رکھتا ہے اور مال اور دولت کا دیوانہ ہے، یا اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو پرہیزگار ظاہر کرے، اللہ کے ہاں رتی برابر اس کی کوئی قدر و عظمت نہیں ہے. لفاظیاں، پارسائی کے دعوے، اظہار مشیخت، یہ لوگوں کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی سخت جواب دہی. ظاہر و باطن ہمارا جب تک یکساں نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کامیابی نہیں ملے گی. حضرت شاہ عالم اللہ نے کہا کہ نہیں، میں قبول نہیں کر سکتا. درمیان میں ایک اور قصہ یاد آ گیا. بادشاہ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو ان کے دربار میں مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، اپنی مہارت کا اظہار کرتے تھے، انعام پاتے تھے. ایک بادشاہ کے ہاں ایک بہروپیہ آیا. بہروپیہ یعنی جو مختلف بھیس بنا لیتا ہے، لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ کون ہے. وہ بہروپیہ آیا اور اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں اس فن میں مہارت رکھتا ہوں، بہروپیہ ہوں، اس فن میں مہارت رکھتا ہوں. اور اس نے کچھ اپنی مہارت دکھائی بھی، مختلف بھیس بنا کر آیا، لیکن بادشاہ بہت ذہین تھا، وہ ہر مرتبہ پہچان گیا. اس نے کہا کہ جب تک تم ہم کو پوری طرح دھوکہ نہیں دو گے، یعنی ہم نہ پہچان سکیں تم کو، جب تک یہ کیفیت نہ ہو انعام نہیں ملے گا. اگر تم ہم کو دھوکہ دے سکو کہ ہم نہ پہچان سکیں تب انعام ملے گا. یہ سن کر وہ شخص لوٹ گیا اور اس نے اس بستی کے کنارے کچھ عرصے کے بعد بیس بدل کر ایک فقیر کے روپ میں آیا، درویش کے روپ میں، اور آ کر
وہاں اس نے اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لی، یاد الہی میں مشغول ہو گیا، اور کچھ دنوں میں اس کی بہت شہرت ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ بہت ہی بے نیاز شخص ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، کسی کا ہدیہ نذرانہ بھی نہیں قبول کرتے، اور شہرت پھیلی اور لوگ آنے لگے۔ ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچی، اور بادشاہ بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا کہ نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ آئے بادشاہ سلامت، اور بہت بڑی رقم اشرفیاں پیش کی اور کہا کہ حضرت یہ قبول فرما لیجئے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے بہت سخت ڈانٹا اور کہا کہ تو خود تو دنیا میں مشغول ہے، فقیر کو بھی دنیا سے آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت ڈانٹا اور سخت تنبیہ کی، اور بادشاہ شرمندہ ہو کر اپنا نذرانہ سمیٹ کر چلا گیا۔ اگلے دن یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، کل جس بزرگ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تھے وہ یہی بندہ ناچیز ہے، کل جس کی خدمت میں آپ آئے تھے یہی حقیر فقیر ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ واقعی تم نے اپنی مہارت ثابت کر دی، اور انعام کا حکم دیا۔ انعام کی رقم معمولی تھی، اس نذرانے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو بادشاہ نے پچھلے دن پیش کی تھی۔ بادشاہ نے انعام دیتے وقت کہا کہ اللہ کے بندے، اگر تجھ کو انعام ہی چاہیے تھا، پیسے ہی چاہیے تھا، تو کم از کم یہ کرتا کہ کل میں نے اتنی بڑی رقم پیش کی تھی، وہ لے لیتا اور اپنا راستہ لیتا، میں نے تو تجھ کو پہچانا بھی نہیں تھا۔ آج تو آ کر کہہ رہا ہے اور معمولی رقم انعام کی لے کر جا رہا ہے، کل تو اس سے بہت بڑی رقم تھی، وہ تو نے قبول نہیں کی۔ اس بہروپیے نے جو بات کہی وہ سنانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اپنے فن کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ اور غداری نہیں کرتے۔ اگر کل میں وہ رقم پیش کر لیتا تو جس روپ میں میں تھا اس روپ کی توہین ہو جاتی اور نقل مکمل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے وہ رقم ٹھکرا دی، اور آج اپنی مہارت کا انعام آپ سے لے رہا ہوں۔ نقل مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو چیز تصوف میں سکھائی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ گدی پہ بیٹھ جائیے اور پیر بن جائیے اور لوگوں سے نذرانے وصول کیجئے، اور لوگوں کو یہ سکھائیے کہ دنیا سے محبت نہ کرو اور خود دنیا سے محبت کریں، خود دنیا پر فریفتہ ہوں۔ ایسے لوگ سخت دھوکے میں ہیں اور قیامت کے دن سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ پر نگاہ رہنی چاہیے، اپنا احتساب، اپنا جائزہ۔ یہ مزاج نہ ہو کہ ہم کسی منصب تک پہنچ گئے ہیں تو اب ہم ہر احتساب سے اور ہر قسم کی بازپرس سے بالا تر ہو گئے۔ ہرگز نہیں۔ جو شخص اپنے آپ سے غافل ہوا شیطان اس کو اچک لیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو شخص اپنی طرف سے غافل ہوا شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ ہمیشہ احتساب کریں، ہمیشہ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں، غلطی ہو جائے اللہ کے آگے معافی مانگیں، قصور ہو جائے اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گڑ گڑائیں۔ انسان کو کبھی بھی لوگوں کا آگے پیچھے پھرنا یا 10-20 لوگوں کا تعریف کرنا دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے نفس کی طرف سے غافل ہوتا ہے اور نفس اس کو اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ بہت ہی خطرناک گھاٹیاں ہیں، خطرناک وادیاں ہیں جن سے انسان گزرتا ہے۔ خیر، میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بادشاہ نے نذرانہ پیش کیا، حضرت نے رد کر دیا۔ اقبال، کہاں سے سیکھی ہے تو نے یہ درویشی کہ بادشاہوں میں چرچا ہے تیری بے نیازی کا۔ اقبالی کا شعر ہے، بادشاہوں میں چرچا ہے تیری بے نیازی کا، رد کر دیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی حضرت اورنگزیب کو، تو انہوں نے ادب بھی دیکھیے، اہل اللہ کا ادب۔ یہ نہیں کہا کہ اصرار کرو، کہا ٹھیک ہے حضرت نے نہیں قبول کیا تو فلاں بزرگ ہیں، ایک دوسرے بزرگ تھے، کہا کہ ان کو پیش کر دو اور بتا کر دینا، امانت کی بات ہے، بتا کر دینا کہ حضرت کو پیش کیا گیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اب آپ کو پیش کیا گیا۔ ان بزرگ اور عالم کو نذرانہ پیش ہوا اور یہ کہہ کر پیش ہوا کہ فلاں کو دیا گیا تھا، انہوں نے نہیں لیا اور اب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب سننا، وہ بھی بڑے آدمی تھے لیکن دل کیسا بنا ہوا تھا، دل کیسا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا
کہ حضرت شاہ علم اللہ نے اگر رد کر دیا ہے تو ان کی شان یہی ہے، وہ بہت اونچے مقام کے ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، لاؤ ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن کہا لاؤ ہم قبول کر لیتے ہیں، قبول فرما دیا۔ اب کوئی رہا ہوگا وہاں، کچھ ایسے نورانی بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں لے جائیے، وہاں کی بات وہاں پہنچائیے، اسی مقدس فریضے کی انجام دہی پہ مامور ہوتے ہیں۔ بیڑ شریف میں بھی ایسے مبارک لوگ ہوں گے انشاءاللہ، ایسا حسن ظن مجھ کو ہے، جن کا کام ہی یہی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور صرف یہ نہیں کہ جو بات ہوئی ہے وہ پہنچائیں، متن تھوڑا ہوتا ہے، اس پر حاشیہ مطول ہوتا ہے، تفصیلی حاشیہ ہے، وہ حاشیے کے ساتھ پہنچتی ہے بات۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ الحدیث یخرج منا شبرا ویرجع من العراق ذراعا، بات ہم سے چلتی ہے تو ایک بالش کی ہوتی ہے، اور عراق سے لوٹ کے آتی ہے تو ایک ہاتھ کی ہو جاتی ہے، تو بات جتنی ہے اتنی نہیں، بہت لمبی چوڑی پہنچتی ہے نمک مرچ مسالے کے ساتھ۔ تو انہوں نے جا کر حضرت شاہ علم اللہ سے نقل کیا، کوئی شخص رہے ہوں گے کہ حضرت آپ نے وہ جو نذرانہ رد کر دیا تھا وہ فلانے نے قبول کر لیا۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا جواب دیتے۔ ہر شخص اس آئینے میں اپنی شکل دیکھے کہ ہم ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا، لیکن حضرت شاہ علم اللہ کا دل بنا ہوا تھا، ذکر و فکر کے مرحلے سے گزر چکے تھے، دل میں اللہ کی محبت جم چکی تھی اور بہترین صفات اندر پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے جب اس شخص نے یہ کہا کہ آپ نے جو نذرانہ رد کیا تھا وہ فلاں بزرگ نے قبول کر لیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قبول کر لیا، اچھا کیا، اس لیے کہ ہم تالاب کی طرح ہیں، تھوڑی بھی ناپاکی گر جائے گی تالاب ناپاک ہو جائے گا، اور وہ سمندر کی طرح ہیں، اگر تھوڑی بہت ناپاکی گر بھی گئی تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا، وہ سمندر کی طرح ہے۔ ان بزرگ کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ بہت اونچے شخص ہیں اور اتنی تھوڑی موڑی ناپاکی سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب دل سنور جائے گا تو ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے، دوسروں کے بارے میں ہم تعویل کریں گے، تعویل کوئی وجہ لے آئیں گے کہ نہیں انہوں نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے یہ بات رہی ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک محبت بھرا معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک خاندان بہترین خاندان بنیں گے۔ آپ دیکھیے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاشرے میں جھگڑے ہیں، آپس میں دوریاں ہی دوریاں ہیں، بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب میرے ہاں آئے پچھلے حج کے موقع پر یا اس سے پہلے، کہنے لگے کہ 20 سال ہو گئے میری اور میرے بھائی کی بات چیت بند ہے، بوڑھے شخص تھے، داڑھی سفید ہو گئی، آ کر کہہ رہے 20 سال ہو گئے اور بات چیت بند ہے، اور اب میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بات چیت شروع ہو جائے، لیکن میرا بھائی اب بھی آمادہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں جا کر ان سے بات چیت کروں یا میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں، اسی طرح ان کے حال پر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ سگے بھائیوں کا آپس میں اس طرح کا ٹکراؤ کہ 20 سال ہو گئے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل اجڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دل بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دل میں اللہ کی محبت، اچھی صفات نہیں آئی ہیں، معاف کرنے کی عادت نہیں آئی ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں آتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ وضو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور باندھی پانی لے کر آئی، شاید سردی کا زمانہ رہا ہوگا، گرم پانی تھا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، گرم پانی ان پر گرا، لازماً غصہ آیا اور سخت غصہ آیا۔ جب اس باندھی نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر غصے کے اثرات ہیں، ڈر گئی اور ڈر کر اس نے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی لینے والے۔
یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ غصے کو پی لینے والے، والکاظمین الغیظ، اتنے سخت غصے میں تھے، لیکن قرآن کی آیت سنی تو فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، کہ ابھی تو غصہ پی لیا ہے انہوں نے، پھر ہو سکتا ہے کہ کل سزا دیں، پرسوں سزا دیں، تو کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا عفوت عنکی، میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہا جا اللہ کے لیے تو آزاد کر دی گئی، احسان فرمائے، جا اللہ کے لیے تو آزاد کر دی گئی۔ یہ ہے غصے کے وقت قابو پانا، اپنے آپ کو شریعت کے حدود میں رکھنا، آگے شریعت کے حدود سے آگے نہ بڑھ جانا، طیش میں کوئی خلاف شرع کام نہ کر بیٹھنا۔ مولانا حالی نے مسدس میں لکھا ہے صحابہ کے بارے میں کہ خود بخود بھڑکتی نہ تھی آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ غصے کی جگہ غصہ، دین کے سلسلے میں غیرت، آپس میں رحم دلی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل، نرم، محبت کرنے والے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کتنی واہیات باتیں بیان کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، کہ حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کا اختلاف تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے ان کے اختلافات تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان پر غصہ کیا یا زیادتی کی یا ظلم کیا، حالانکہ قرآن گواہی دے رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مروت کے پیکر ہیں۔ آپ پڑھیے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت علی شوہر ہیں، جنازہ ان کو پڑھانا تھا، وہی حقدار تھے، لیکن جب لوگ صف میں کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھایا اور کہا، حضور نے فرمایا تھا جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ان سے آگے کھڑا ہو۔ یہ ہے آپس کا تعلق۔ اور آج دنیا بھر کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں لوگ اس طرح زبان درازی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جائیں۔ صحابہ تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کی آپس کی محبت، آپس کا رشتہ غیر معمولی۔ سیدنا عمر ابن خطاب اسی محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت ہوئی، مسجد نبوی میں مصلی رسول پر نماز پڑھا رہے ہیں، حملہ ہوا اور گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرا دو، اور پھر جب نماز کی تکمیل کے بعد حضرت کو اٹھایا گیا اور گھر لے جایا گیا۔ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، حضرت عمر اتنے سخت زخمی ہیں، لیکن ایک ہی سوال بار بار دہراتے تھے، پوچھتے تھے هل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز پوری ہو گئی؟ هل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز پوری ہو گئی؟ نماز کی کیسی عظمت، کیسی اہمیت دل میں تھی۔ هل اکملت الصلاۃ، کیا نماز پوری ہو گئی، کیا نماز پوری ہو گئی؟ گھر لایا گیا، دوا پلائی گئی، پیٹ سے نکل گئی۔ حکیموں نے کہا اب بچنا مشکل ہے۔ صحابہ آنے لگے عیادت کے لیے، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس آئے، سرہانے کھڑے ہوئے، اس کیفیت سے متاثر تھے، ترجمان القرآن ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا، آپ مسلمان ہوئے، آپ کا اسلام امت کی تقویت کا ذریعہ بنا، آپ کی خلافت باعث رحمت ثابت ہوئی، حضور دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، ابو بکر گئے آپ سے راضی تھے، آپ نے سعادت کی زندگی پائی، اب شہادت کی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، خوشخبری ہو آپ کا نیک انجام ہونا ہے۔ حضرت عمر نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اعد، پھر سے دہراؤ۔ انہوں نے دہرایا، ارشاد فرمایا لیتنی انجو کفافن لا لی ولا علی، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، نہ میری کوئی نیکی پر اجر ملے، لا لی ولا علی، بس میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا۔ لیتنی انجو کفافن، وصال سے پہلے فرمایا نیچے اتار دو،
اپنے رخسار زمین پر مل رہے ہیں، کہتے ہیں اے وہ اللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس شخص پر رحم کر جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے۔ اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا بچے میری تمنا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرے میں آرام کروں جہاں حضرت آرام کر رہے ہیں، وہاں دفن کیا جاؤں، وہاں حضرت ابو بکر ہے میرے ساتھی، حضور ہے میرے آقا، میری تمنا ہے، مگر جگہ حضرت عائشہ کی ہے، جاؤ ام المومنین سے درخواست کرنا۔ گئے ابن عمر، حضرت عائشہ رو رہی تھی، خبر مل چکی تھی، رو رہی تھی، جا کر کہا ابو جان نے آپ کو سلام کہا ہے اور درخواست کی ہے کہ اگر آپ قبول فرما لیں تو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کے خواہش مند ہیں، ہماری ماں پر ہماری جانیں قربان ہوں۔ ایثار دیکھیے، قربانی دیکھیے۔ کہنے لگی کہ ابن عمر یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک میرے سرتاج ہیں، ایک میرے والد ہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا انتقال ہوگا میں یہاں دفن کی جاؤں، لیکن عمر ایسے نہیں ہیں کہ ان کی فرمائش کو رد کر دیا جائے، جاؤ ان سے کہنا کہ عائشہ خوشی خوشی اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتی ہیں، آپ دفن ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے، کیسی قدر و عظمت ہے۔ حضرت عمر کو خبر ملی، بہت خوش ہوئے اور کہا بیٹے انتقال ہو جائے گا، جنازہ تیار ہو جائے گا تو تدفین سے پہلے احتیاط دیکھیے، تدفین سے پہلے میرا جنازہ لے کر جانا تو پھر ام المومنین سے اجازت طلب کر لینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، زندگی کے بعد وفات کے بعد تو دباؤ نہیں رہ جائے گا، اگر اس وقت بھی اجازت دیں تو دفنا دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ احتیاط، وصیت فرمائی۔ جنازہ تیار ہوا، لے جایا گیا، اجازت مانگی گئی، حضرت ام المومنین نے کہا لائیں اور تدفین ہوئی۔ اب سنیے، راوی بیان کرتے ہیں تدفین ہو رہی تھی، میرے پیچھے کھڑے ہوئے کوئی شخص کہہ رہا تھا، میرے پیچھے کھڑا ہوا کوئی شخص کہہ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ آپ یہیں دفن ہوں گے، مجھے یقین تھا آپ کی تدفین یہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے حضور کی زبان مبارک سے بہت مرتبہ یہ سنا تھا کہ میں چلا ابو بکر چلے عمر چلے، میں نے کہا ابو بکر نے کہا عمر نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ابو بکر نے عمر نے فیصلہ کیا۔ حضور اپنے ساتھ ان دونوں اپنے وزیروں اور مشیروں کا ذکر کرتے تھے، مجھے یقین تھا زندگی میں جس طرح ساتھ ہیں انتقال کے بعد بھی ساتھ رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سنانا تھا، کہنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ بلند الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں بارہا حضور سے سنا، میں چلا ابو بکر چلے عمر چلے، میں نے کہا ابو بکر نے کہا عمر نے کہا، حضور جوڑ کر بیان فرما رہے ہیں، مجھے یقین تھا زندگی میں بھی ساتھ ہیں، وفات کے بعد بھی ساتھ رہیں گے۔ رحماء بینہم، آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں ایک دوسرے سے غیر معمولی تعلق تھا، ایک دوسرے کی قدر و منزلت تھی، اور یہی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں محبت رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کوئی غلطی بھی ہو جائے اچھی تعویل کر لیں، کوئی بات ایسی سامنے آ جائے جو گناہ کی ہے تو ہم خیر خواہی کے جذبے سے سمجھائیں، نہ یہ کہ اس کو امت میں پھیلائیں اور اس کی بدنامی کا ذریعہ بنے، ہرگز نہیں، یہ طریقے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ طریقے اہل دین کے نہیں ہیں، یہ طریقے کامیابی کے نہیں ہیں، یہ سب طریقے جہنم کے دہانے تک پہنچانے والے ہیں، یہ سب راستے تباہی کے۔ اچھی تعویل کرنا، اچھی توجیہ کر لینا، لوگوں کی کہ عیب کی پردہ پوشی کر لینا، یہ چیز ہم جو نظر سے دیکھ رہے ہیں یقین مانیے وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے، اندر کچھ اور ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اندر کوئی اور بات ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں یہ بات ہے
کہ وہ نیک انسان تھا، بھیس بدل کر راتوں کو گشت کرتا تھا، گشت کرتا ہوا ایک دن ایک راستے سے گزر رہا تھا، بھیس بدلا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا بادشاہ ہے، دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ ایسے بے درد لوگ تو نہیں ہیں کہ لاش بھی دیکھیں اور پھر چلتے رہیں۔ قریب گیا، لوگوں سے کہا بھائی لاش پڑی ہے، آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، تدفین کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، یہ بہت بڑا بدکار اور شرابی انسان تھا، زندگی کے آخری دن تک شراب پی ہے، زندگی کے آخری دن تک بدکاری کی ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، ایسا کون بدکار اور شرابی ہے؟ اس نے پتہ پوچھا، لاش اٹھا کر اس کے گھر تک لے کر گیا، وہاں اس کی بیوی کو خبر دی، وہ رونے لگی۔ بادشاہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر اس نے کہا کہ تم روتے روتے یہ کہہ رہی ہو کہ میرا شوہر بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، لیکن لوگ تو کچھ اور داستان سنا رہے ہیں، لوگ تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بدکار اور شرابی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ بیوی اور رو پڑی۔ اس نے کہا کہ میں زندگی میں بھی اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ جب تم مرو گے تو کوئی تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا عمل ایسا ہے کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو بات کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، اس کے بعد ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا اور کچھ پیسے لے کر وہ جاتا بازار میں شراب کی بوتل خریدتا، شراب کی دکان پر جاتا، شراب کی بوتل خریدتا، لوگ اس کو شراب خریدتا ہوا دیکھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ شرابی انسان ہے، لیکن میرا شوہر یہ کرتا تھا کہ شراب کی بوتل لا کر اس کو توڑ کر شراب نالی میں بہا دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر اتنی شراب میں نے ضائع کر دی تاکہ کوئی مسلمان بچ جائے، کوئی مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے بعد وہ جاتا کسی بازاری عورت کے کوٹھے پر، اس کو پیسہ دیتا اور اس کے بعد وہیں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا رہتا، اور جب صبح ہوتی تو کہتا اللہ اور میں کچھ نہیں کر سکتا مگر اس بری عورت کی برائی سے میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو بچا لیا۔ اس طرح زندگی بھر وہ عمل کرتا رہا۔ میں یہ کہتی تھی کہ دیکھنا جب تم مرو گے تو لوگ یہ خیال کر کے کہ تم شرابی اور زانی ہو کوئی تمہارے جنازے میں نہیں آئے گا، اور میرا شوہر مجھ سے یہ کہتا تھا کہ نیک بی بی سن، اللہ نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، جب میں مروں گا تو بادشاہ میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آئے گا، اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا، مروں گا بادشاہ آئے گا جنازے کو کاندھا دینے کے لیے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو رو پڑا اور اس نے کہا اللہ کی بندی تیرا شوہر سچا تھا، میں بادشاہ وقت ہوں اور میں اعلان کروں گا کہ جس شخص کو اپنی مغفرت مطلوب ہو وہ اس نیک شخص کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ نظر ہماری جو دیکھ رہی ہے حقیقت بھی وہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہم توجیہ کا راستہ اختیار کریں، تعویل کریں، خوش گمانی کریں، بدگمانی سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اپنے آپ کو زیادہ گمان سے بچاؤ، بہت سے گمان گناہ ہیں، بہت سے گمان غلط ہوتے ہیں۔ بدگمانی طاعت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری محدث جلیل ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں راستے سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا سڑک کے کنارے رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، دل میں خیال آ گیا کہ یہ ریاکار ہے، اگر مخلص ہوتا گھر میں روتا، یہاں رو رہا ہے، ریاکار ہے۔ فرمایا اس بدگمانی کی وجہ سے مجھ پر یہ سزا آئی کہ اس کے بعد 40 دن تک میں تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ اپنے بارے میں فرما لیں کہ بدگمانی دل میں آئی اور تہجد سے محروم ہو گئے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اچھی سوچ کا عادی بناؤ، دل پر محنت کرو، بغیر اس کے نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو بدگمانی ہے یا بدنگاہی ہے، یہ تکبر ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ اس طرح کے رذائل ہیں، غلط کاریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے۔
دل و نگاہ کو مسلمان بنانے کی فکر کریں گے تو یہ بیماریاں نکلیں گی، پھر دل میں ایثار آئے گا، قربانی آئے گی، اچھے جذبات آئیں گے، اچھے احساسات آئیں گے، لوگوں کے بارے میں بہتر تصورات قائم ہوں گے، دل پاکیزہ دل بنے گا، دل اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ سے جڑ جائے گا، دل اللہ کی طرف جھکتا چلا جائے گا، اتنا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگے گی۔ ہمارے مشائخ کہتے تھے اپنی مناجات میں، الہی لا یطیب النہار الا بذکرک ولا تطیب اللیل الا بمناجاتک، اللہ دن ہمیں پسند نہیں آتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تیری مناجات کے ساتھ۔ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے، خواجہ صاحب بھی کیا خوب آدمی تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے اور بڑے بڑے علماء، حضرت تھانوی کے خلفاء ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب، محقق مصنف علامہ سید سلیمان ندوی صاحب، مولانا عیسیٰ صاحب، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب، کس کا نام لوں؟ حضرت تھانوی کے خلفاء تو آفتاب و مہتاب تھے۔ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اس دریا کا کیا حال ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں، اس دریا کا کیا عالم ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں۔ ان کے خلفاء میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن محبت کا کرشمہ دیکھیں کہ خواجہ عزیز الحسن عصری تعلیم یافتہ تھے، باضابطہ عالم نہیں تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن حضرت تھانوی کی نظر پڑ گئی اور ان کے اندر غیر معمولی محبت اپنے شیخ سے پیدا ہوئی، والہانہ محبت پیدا ہوئی، اتنی محبت کہ ملازمت پر ہوتے تھے اور اتنی نازک ملازمت تھی، ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن حضرت کی زیارت کے لیے بے چین ہو جاتے تھے اور نکلتے تھے، اسٹیشن آتے، ٹرین پکڑتے، تھانہ بھون آتے اور وہاں سے پیدل چل کر آتے اور صرف حضرت کو خانقاہ میں ایک جھلک، ایک چند منٹ کی زیارت کرتے اور وہیں سے واپس جاتے، پھر ٹرین پر سوار ہوتے اور اپنی ملازمت پر لوٹ جاتے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اس محبت نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ جب حضرت تھانوی کا انتقال ہوا تو اتنے بڑے بڑے خلفاء کی موجودگی میں بھی ان کی جانشینی کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ خواجہ عزیز الحسن جانشین ہوں گے۔ خواجہ صاحب کا مقام بہت اونچا تھا اور اللہ نے شیخ کامل کی نگاہ کی برکت سے انہیں بہت بلندی نصیب فرمائی۔ خود اپنے بارے میں فرمایا کہ سالک کو تو لائے اپنی ہمراہ بزم میں اور دوسروں کو، مجذوب کو تو لائے اپنی ہمراہ بزم میں اور سالکوں کو دور سے اشارے کر دیے۔ اپنے بارے میں کہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان سے ناراض ہو گئے۔ حضرت تھانوی ناراض ہوتے تھے تو آج کل کی طرح ناراض نہیں ہوتے تھے کہ بھئی کہہ دیا، دو جملے کہہ دیے، بلکہ آج کل تو فیشن حلوہ پیر کا ہے، ایسا پیر جو بالکل آٹے کی لوئی کی طرح ہو، جدھر سے انگلی رکھیے ادھر سے دھنس جائے، بالکل بیچارہ گمہ شاہ بنا رہے، نہ روکے نہ ٹوکے نہ کچھ کہے، بس جیسا مریدین چاہے ویسا پیر صاحب فرماتے رہے۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے تھے کہ میرے حضرت کے استاذ تھے، کہتے تھے کہ حضرت علامہ کبھی کبھی حلقہ درس میں تبسم کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ بچوں، پرانے زمانے میں پیر ہوتے تھے، پرانے زمانے میں پیر ہوتے تھے جو مرید کی استعداد دیکھ کر اس کو خلافت دیتے تھے، اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مرید پیر کی اہلیت کی بنیاد پر اس سے خلافت وصول کر لیتے ہیں۔ یہ زمانے کا انقلاب آ گیا۔ تو آج کل تو یہ چل پڑا ہے کہ کوئی بات کہیے ہی مت، نہیں تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ آپ لاکھ بار ناراض ہوئیے، نظام تربیت کا تو نکیر کے بغیر چل نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سخت تھے، تربیت کے سلسلے میں بہت سخت تھے۔ کوئی بات ہوتی تھی تو خانقاہ سے باہر، تو ان سے بھی ناراض ہوئے، کہا خانقاہ سے نکل جاؤ۔ ان کی محبت دیکھیے، تعمیل تو کی، حکم کی تعمیل کی، خانقاہ سے نکل گئے مگر خانقاہ کے مرکزی دروازے کے پاس بستر بچھا لیا اور وہیں بیٹھ گئے۔
کہ جاؤں گا نہیں، خانقاہ چھوڑ کر، حضرت کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ خانقاہ کے صدر دروازے سے باہر بستر بچھا کر بیٹھ گئے، رہوں گا یہیں۔ حضرت نے کہا تھا خانقاہ سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، خانقاہ سے باہر آ گیا، اب یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور شعر کا، چونکہ شاعر تھے تو شعر کہا، ادھر یہ ضد ہے کہ در نہیں کھولیں گے، ادھر یہ ضد ہے کہ در نہیں چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ وہیں دھرنا دے کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ پھر خود حضرت کو ترس آیا اور ان کے حال پہ شفقت ہوئی تو واپس بلا لیا۔ خیر، جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو روحانی ترقی اور جو کمال درجہ نصیب ہوا وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کی برکت سے حاصل ہوا، اور والہانہ محبت، شیخ سے والہانہ ارادت اور عقیدت، انہی کا شعر ہے۔ اصل شعر سنا رہا تھا کہ جب انسان کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر دن اچھے نہیں لگیں گے، راتیں اچھی نہیں لگیں گی، کوئی شے بھی اچھی نہیں لگے گی اللہ کے ذکر کے بغیر۔ فرماتے ہیں کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ جب انسان اپنے دل پر محنت کرے گا، اپنے دل کو مسلمان بنانے کی فکر کرے گا تو پھر اس کا دل اللہ کی طرف اور اس کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکتا چلا جائے گا، قرب بڑھتا چلا جائے گا، نزدیکی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے انسان اس درجے تک پہنچتا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور اتر آتا ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جن کو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی، غیر معمولی صاحب کشف و کرامت بزرگ، ان کے خانقاہ تک آنے کے لیے ندی پار کرنی پڑتی تھی، اور خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ندی بہت دور 10 کلومیٹر فاصلے پر، اور وہ خانقاہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک سلیم، ان کے باورچی کا نام تھا، فرماتے تھے سلیم 4 لوگوں کے لیے کھانا بنا لو، ندی پار کر رہے ہیں، 10 لوگوں کے لیے کھانا بنا لو، ندی پار کر رہے ہیں، اور جتنی تعداد بتاتے تھے اس سے ایک کم ایک زیادہ نہیں آتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نگاہ میں ایسی قوت اور تاثیر پیدا فرماتا ہے، تو ترقی ہوتے ہوتے انسان بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے کامل عشق نصیب ہوتا ہے، پھر ہر چیز وہ اپنے اللہ ہی کی طرف سے محسوس کرتا ہے۔ یہی حضرت شاہ فضل رحمہ ہیں، ایک موقع پر حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا کہ کوئی شخص بہت بری بھلی باتیں کہہ رہا ہے، حضرت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو غصہ آ گیا، حضرت کے خلیفہ ارشد تھے، غصہ آ گیا، کچھ ناگواری کا انہوں نے اظہار کیا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر کنارے لے گئے اور ارشاد فرمایا، مولی محمد علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ انبیاء میں اتنا تحمل کیوں ہوتا تھا؟ دھیان سے سنیے گا، انبیاء میں اتنا تحمل کیوں ہوتا تھا؟ حضرت نے کہا آپ ہی ارشاد فرما دیں، تو حضرت شاہ فضل رحمہ نے کہا مولی محمد علی انبیاء میں زیادہ تحمل غلبہ توحید کی وجہ سے تھا، غلبہ توحید کی وجہ سے۔ بہت باریک بات ہے، عام لوگ شاید نہ سمجھ پائے، لیکن اہل علم سمجھیں گے کہ جب توحید کامل ہوتی ہے تو ہر چیز انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی ہم کو برا بھی کہہ رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ برا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہوگا تو یہ ہم کو برا کہہ رہا ہے، غلبہ توحید کی وجہ سے۔ انبیاء میں تحمل کی زیادتی غلبہ توحید کی وجہ سے۔ تو جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب ترقی ہوگی تو ہر چیز پھر انسان اللہ ہی سے لے گا اور اللہ ہی کی طرف جھکے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا
بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حضرت خاص وقت کی دعا میں یاد رکھنا، مخصوص وقت کی دعا میں یاد رکھنا، مخصوص وقت ہمارے لیے بھی کچھ مانگ لینا، کہتے ہیں نا. ان سے کسی نے کہا ان بزرگ سے کہ حضرت خاص وقت میں مجھ کو بھی دعا میں یاد فرما لیجئے گا. جو جملہ انہوں نے کہا بہت ہی خوبصورت جملہ کہا. فرمایا اس خاص وقت پر میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں تمہاری یاد آئے. نہیں سمجھے ہوں گے، نہیں سمجھے ہوں گے، علماء سمجھ لیں گے. فرمایا اس خاص وقت پر میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں تم یاد آؤ. یعنی خاص وقت تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی یاد ہی نہ رہے. وہ کون سا خاص وقت ہوا جس میں عمر بکر زید بھی یاد آ رہے ہیں؟ خاص وقت وہ ہے کہ جب صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر ہو. خاص وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل فنا ہو جائے، اللہ کی طرف اس طرح رجوع ہو کہ سب چیز بھول جائے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے اور بہت بڑے شخص تھے. رات آدھی رات سے عبادت شروع ہوتی تھی تو اشراق تک مشغول رہتے تھے اور اس وقت کوئی ملاقات نہیں کرتا تھا. ایک دن کسی بہت ضرورت سے ان کے منشی جی آ گئے، کہیں دستخط لینی تھی کوئی ضروری کاغذ پر، اور فجر کے بعد جب حضرت اذکار میں تھے اس وقت چلے آئے اور کاغذ پیش کیا اور کہا حضرت بہت ضروری کاغذ ہے، دستخط کر دیجئے. اور اسی وقت دستخط ضروری ہے. حضرت نے کاغذ لیا اور قلم لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں اور دستخط نہیں کر رہے ہیں. اور منشی جی نے کہا حضرت دیر ہو رہی ہے دستخط فرما دیں. تو انہوں نے نظر اٹھا کے منشی کو دیکھا اور کہا کہ دستخط کرنا چاہتا ہوں، میرا نام کیا ہے یاد نہیں آ رہا ہے، نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نام آپ کا عبد الغنی. تب دستخط فرمائے. آپ غور کیجیے کہ یہ محویت کا عالم ہے کہ بھول گئے کہ میرا نام کیا ہے. اللہ اکبر. محویت، فنائیت، استغراق، انہماک اللہ کی یاد میں. اللہ اکبر. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. یہ فارسی ترکیب ہے باہو، نام ان کا سلطان تھا، باہو لقب ہوا، اسی سے مشہور ہو گئے. باہو یعنی ہر وقت ہو کرتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے تھے اللہ اللہ، بس وہ باہو ہو گئے. سلطان باہو بہت بڑے وہ شاعر بھی تھے اور عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے. سلسلہ قادریہ ہی سے ان کو فیض ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک سے استفادہ فرمایا تھا اور بہت اونچے مقام کے تھے اور بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے تھے اور کھیت میں ہل بھی چلاتے تھے اور ہل چلاتے تھے اور ذکر میں مشغول. اللہ اللہ، ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کے علاقے سے رات کے وقت کوئی بارات گزر رہی تھی اور بارات کسی گاؤں کی طرف جا رہی تھی جس گاؤں کا نام احمد پور تھا. اور بارش آ گئی اور اندھیرا چھا گیا اور بارات راستہ بھٹک گئی. لوگ راستہ بھٹک گئے، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں. رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا، بارش ہو رہی ہے. پریشان ہوئے، کچھ اور آگے چلے تو یہ اپنے کھیت میں رات کے وقت ذکر میں مشغول تھے. اللہ کی آواز آئی تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی آدمی ہے، راستہ معلوم ہو جائے گا. گئے، سلام کیا، جواب دیا، پوچھا. کہنے لگے، بارات کے لوگ کہنے لگے ہم لوگ باراتی ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، احمد پور جا رہے تھے، ہمیں احمد پور جانا ہے، راستہ بتا دو. احمد پور جانا ہے، لفظ پر دھیان دیجیے گا، احمد پور جانا ہے، راستہ بتا دو. حضرت نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اللہ اپنے نیک بندوں کو غیر معمولی قوتیں عطا فرماتا ہے. ابھی میں نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ بندے کا پیر بن جاتا ہے. اللہ بندے کا پیر بن جا رہا ہے کہ جس سے وہ چل رہا ہے. زمین کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، کرامت ظاہر ہوتی ہے. حضرت سلطان باہو بھی چلے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باراتی اور یہ خود موجود ہیں اور سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے اور مدینہ طیبہ میں ہیں. اور فرمایا لو احمد پور آ گئے. احمد پور کہا، احمد پور آ گئے. باراتیوں نے کہا حضرت یہاں ہم نہیں آنا چاہتے تھے، ہم تو احمد پور بارات لے کے گاؤں جانا چاہتے ہیں. تو حضرت سلطان باہو نے کہا بھائی اس احمد پور کے علاوہ کوئی احمد پور ہم نہیں جانتے. اس احمد پور کے علاوہ کوئی احمد پور ہم نہیں جانتے. یہ ہے وہ چیز کہ جب یاد الہی کا اور عشق الہی کا غلبہ ہوگا تو انسان
ہر وقت اللہ کی یاد میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مشغول ہوگا، انہی کی باتیں کرے گا، انہی کے احکامات اور ارشادات کو اپنا نصب العین بنائے گا۔ یہ جو ہمارے اندر کمیاں اور کمزوریاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اس راہ پر نہیں چل پا رہے ہیں جس راہ پر ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ اگر ہم چلتے نگاہ اور دل کو مسلمان بنانے والے راستے پر تو ہماری زندگی کے طور طریقے یہ نہ ہوتے، ہم اس ملک میں اتنے پریشان حال بھی نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر رکھا ہوتا جو اللہ نے اور اس کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آج ہم عزت دار ہوتے، آج ہم غالب ہوتے، آج ہم مستحکم ہوتے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان لوگوں پہ غلبہ پا سکے جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں اور ان کے طریقے پہ چلنے والے ہوں۔ کوئی طاقت سچے مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ اگر ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں، اگر ہمارے اندر خامی اور کمزوری، اگر ہم پر حالات اور مشکلات ہیں تو ہماری خامی اور کمزوری کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یاد کر لیجئے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ بلا اور مصیبت ہمیشہ گناہ کے راستے سے آتے ہیں اور توبہ اور استغفار کے راستے سے جاتے ہیں۔ آنا گناہ کے راستے سے ہے اور مصیبت اور بلا کا جانا استغفار کے راستے سے۔ استغفار کے راستے سے مصیبت ٹلے گی، توبہ کے راستے سے مصیبت ٹلے گی، اپنے آپ کو تبدیل کر لینے سے مصیبت دور ہوگی، باتوں سے نہیں، جلسوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں۔ ہر شخص کو طے کرنا ہوگا کہ مجھے بدلنا ہے اور تبدیلی کی راہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ والوں کی صحبت اور ان سے والہانہ تعلق اور ان کی ہدایت پر عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ یہ لفظ بھی یاد رکھیے، قرآن پاک اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں گہرائی ہے۔ قرآن کا انتخاب لاجواب ہے۔ کونوا مع الصادقین، یہ نہیں کہا اولیاء کا ساتھ اختیار کرو، یہ نہیں کہا صالحین کا ساتھ اختیار کرو، یہ نہیں کہا بزرگوں کے ساتھ رہو، یہ نہیں کہا مشائخ کے ساتھ رہو، کہا صادقین کے ساتھ رہو۔ گویا کہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ہر وہ شخص جس کو تم نیک سمجھو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو۔ تھوڑے لوگ ہیں جو صادقین ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ بہت سے وہ ہیں کہ حلیہ اچھا ہے، اوپر سے ٹھیک ہے، اندر سے خراب ہے، اندر بربادیاں ہیں، اوپر حلیہ اچھا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو گے نہیں بن سکو گے، سنور نہیں سکو گے۔ دل کے اندر جب تک عشق الہی کی آگ نہیں ہوگی، اس شخص کے دل میں جس سے تم رشتہ جوڑ رہے ہو تمہارے دل پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عشق الہی کی آگ روشن ہوگی تب فائدہ ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف، اپنے زمانے کے قطب اور اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ، ان کو ان کی حیات میں کسی نے خواب میں دیکھا اور عجیب خواب دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں مولانا زکریا صاحب جل رہے ہیں۔ آگ جل رہی ہے اور مولانا زکریا اس آگ پہ جل رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، اس نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری جو بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب دل تھے، ان سے کہا حضرت میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے اور یہ دیکھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب آگ میں جل رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا اللہ کے بندے تو نے کیا تعبیر لے لی؟ اصل میں مولانا زکریا صاحب عشق الہی کی آگ میں جل رہے ہیں، وہی تجھ کو دکھایا گیا۔ عشق الہی کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ تجھ کو دکھایا گیا۔ یہ چیز ہے کہ صادقین وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ ہر وہ شخص جو امامہ باندھ لے، لمبا کرتا پہن لے اور مرید بنانا شروع کر دے، اس کو پیر نہ سمجھیے۔ آج کل بہت
امت کا بہت بڑا طبقہ جعلی پیروں کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس پورے نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگوں نے اس نظام کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وہ کسی کا شعر ہے نا کہ جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایسے پیر ہیں کہ بس نظر و نیاز لاتے جائیے اور باقی سارا کام ٹھیک ہے، ہماری ٹوپی لے لیجئے اور سیدھے جنت میں چلے جائیے۔ حضرت جبریل سے ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی مرید آئے گا اس کو سیدھے جنت میں ڈال دیجیے گا، کوئی سوال جواب نہیں، کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں، بس ہمارا ٹھپا لگا ہوا ہے سیدھے جنت میں۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر پہنچے ہوئے ہیں، ذکر نہیں کرتے ہیں مگر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جو کہنے والے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اگلا جملہ بھی بڑھانا چاہیے کہ جنت میں نہیں پہنچے ہوئے ہیں، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جنت میں نہیں۔ جو شریعت کے احکامات کی تعمیل نہ کرے اس کا تصوف سے کیا تعلق ہے، اس کا اس نظام سے کیا تعلق ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صادقین کی صحبت اختیار کیجیے اور ایسے لوگوں سے اپنی اصلاح کرائیے کہ جن کے دل بنے ہوئے ہیں، سنورے ہوئے ہیں، اور ان سے اپنا رشتہ صرف رسمی طریقے پر قائم مت کیجیے۔ یہ بھی لفظ یاد رکھیے گا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بیعت کو بھی لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں۔ بھئی بیعت ہیں آپ، کبھی آپ جاتے ہیں، کبھی آپ ان کو خط لکھتے ہیں، کبھی آپ اپنا حال بتاتے ہیں، معمولات آپ پورے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کس لیے آپ بیعت ہوئے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم فلاں پیر صاحب سے بیعت ہیں، ہم فلاں بڑے بزرگ سے بیعت ہیں؟ نہیں، یہ طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے ٹھیک نہیں ہوگا۔ جانا ہوگا، مجلس میں بیٹھنا ہوگا، صحبت اختیار کرنی۔ یہ جو لفظ ہے نا صحبت، اس کو سمجھ لیجیے، اور اس کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے، واللہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ مجلس میں چلے جائیں اور پیر صاحب کی تقریر سن لیں اور واپس آ جائیں۔ یہ بھی مفہوم نہیں ہے، دھوکہ ہو رہا ہے اس میں بھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجلس میں چلے جائیے خانقاہ میں اور تقریر سن لیجیے اور واپس آ جائیے، بس ہماری اصلاح ہو گئی۔ ہرگز نہیں، یہ اس نظام کا بگاڑ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس ہم گئے 2-4 مہینے 10 مہینے میں ایک دفعہ اور گئے اور تقریر سنی اور روئے دعا میں اور چلے آئے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن جو اصل مطلوب ہے اصلاح، وہ اس راستے سے نہیں ہو پائے گی۔ آپ کو اپنے عیوب اپنے شیخ کو بتانے چاہیے، وہ آپ کو علاج بتائیں، پھر آپ اس پر عمل کریں، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھیں، ذکر کا معمول اپنی جگہ ہو، جو ہدایت دی جائے اس پر عمل کریں، تب آپ بنیں گے۔ صحابہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ ہمہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، صحبت میں رہے، سیکھتے رہے، حضور سے علاج کراتے رہے۔ حضرت حذیفہ آ رہے ہیں، کہتے ہیں حضور میں منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ حضور کہہ رہے کیا کہتے ہو؟ حضرت حنزلہ آتے ہیں، کہہ رہے نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت حنزلہ کا یہ کہنا کس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے اپنی کیفیت کچھ الگ پائی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جنت جہنم نگاہ کے سامنے، گھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ منافقت تو یہی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ منافقت نہیں ہے۔ لو تدومون علی ما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنزلہ ساعتا فساعتا۔ حنزلہ اگر وہی کیفیت ہمیشہ رہنے لگے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو راستوں پر اور تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ یا حنزلہ ساعتا فساعتا، کچھ وقت وہ کیفیت ہوتی ہے حنزلہ، اس کے بعد وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کرا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اپنی بیماری بیان کر رہے ہیں، حضور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، مکان حضور دیکھ رہے ہیں کہ اونچا بنا ہوا ہے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، صحابی مکان توڑ دیتے ہیں کہ حضور کو جو چیز پسند نہیں ہے ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن مسعود آ رہے ہیں مجلس میں، حضور منبر پر ہیں، کہتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ،
وہ دور ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں میں نے حضرت کا ارشاد سنا ہے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا، یہیں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی، اور صحبت کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے۔ صحابیت کا شرف جو ان کو ملا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان پر جلوگر ہوا۔ جو واقعہ میں نے سنایا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کا، ایک بات ابھی یاد آ گئی، اس کو سن لیجیے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری بہت بڑے مقرر اور خطیب تھے، بر صغیر میں اتنا بڑا خطیب نہیں پیدا ہوا جیسا کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری تھے۔ ایک دن تقریر کر رہے تھے سیرت پر، عجیب سوال قائم کیا، کہنے لگے دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں گل مل کر بیٹھتے تھے، اور ایسے گلے ملے ہوتے تھے کہ آنے والا اجنبی شخص آتا تھا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا۔ پھر صحابہ بتاتے تھے یہ جو گورے چٹے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر ایک سوال قائم کیا، دھیان سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ سوال یہ قائم کیا کہ کائنات میں حضور سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور آپ کا چہرہ انوار سے ہمہ وقت مجلہ ہوتا تھا، چمک دمک آپ کے چہرے میں ایسی تھی کسی کے چہرے میں نہیں ہو سکتی۔ اب اگر آپ 50 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا حسن و جمال اور آپ کے چہرے کا نور تو ایسا تھا کہ آنے والا دیکھتے ہی پہچان لے کہ 50 لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اونچے مقام کے یہ معلوم ہو رہے ہیں، اور یہی حضرت محمد ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا کہ آنے والا شخص آ تو رہا ہے، ٹھیک ہے حضور گل مل کے بیٹھے ہیں، لیکن جو حضور کا حسن و جمال ہے، جو حضور کے چہرے کی تابانی ہے، جو حضور کے چہرے کا نور ہے، وہ تو اور لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ تو آنے والا تو دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ اس مجمع میں یہ سب سے ممتاز ہیں، اور یہی میرا مطلوب و مقصود ہوں گے، یہی حضرت محمد ہوں گے۔ پھر کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی کہ ایکم محمد، کیوں آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد؟ کتنا خوبصورت جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، حضور کائنات کے سب سے زیادہ صاحب فیض انسان تھے۔ جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کے دلوں پر آپ کے دل کا عکس پڑتا تھا، اور سب کے دل نورانی ہو جاتے تھے، اور ایسی غیر معمولی ہستی حضور کی تھی کہ صرف دل کا فیض نہیں، حضور کے چہرے کا عکس بھی سب پر پڑتا تھا۔ اس لیے جب آنے والا آتا تھا تو اس کو پورا مجمع محمد ہی محمد نظر آتا تھا، اس لیے وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، کہ تم سبھی روشن چہرے والے ہو، تم میں سے اصل محمد کون ہے؟ ایکم محمد، تم میں سے اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ فیضان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صرف دل کی کیفیت نہیں، چہرے کا نور بھی لوگوں کے چہروں پر منعکس ہونے لگ جاتا تھا۔ تو صحبت سے یہ چیز ملتی ہے۔ صحبت کا مطلب رسمی طریقے پہ جانا، صرف جلسے میں مجلس میں شریک ہو جاتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کچھ وقت رہیں، لوگ برسوں گزارتے تھے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ آپ اتنا نہیں وقت لگا سکتے، 40 دن لگائیے، مہینہ لگائیے، وقفے سے جائیے، جس سے بھی تعلق ہے ان سے وقت لیجئے، ان کی خدمت میں رہیے، دین سیکھیے، ذکر سیکھیے، اور ان کو دیکھ کر اپنے اندر وہ صفات لانے کی کوشش کیجئے جن صفات کی بنیاد پر قلب و نگاہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایثار، قربانی، شجاعت و شہامت، دین کی تبلیغ کا جذبہ، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے عشق، اللہ تعالیٰ کے لیے جان نچھاور کرنے کی ادا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں فنائیت، تواضع اور انکساری، عاجزی، مسکنت، بہترین صفات جب آئیں گی تب دل اور نگاہ مسلمان ہوں گے، اور جب دل اور نگاہ مسلمان ہوں گے تب ہم کامیابی کی شاہراہ پر پہنچیں گے، تب ہم جنت تک پہنچیں گے۔ علامہ سید سلیمان ندوی حضرت حکیم الامت سے بیعت ہوئے تھے، بیعت ہونے کے بعد جو تبدیلی دیکھی، اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا مصنف، جب تبدیلی دیکھی تو اپنے شیخ کی شان میں قصیدہ لکھا، اور اس میں یہ شعر بھی لکھا۔ یہ شعر جو میں کہہ رہا تھا اسی کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے چل گئے۔ یہ ارشاد فرمایا وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے چل گئے۔
اولیاء کرام کی نگاہ میں تاثیر ہے۔ اقبال نے سرد و گرم سے گزر کر مشرق و مغرب کے علوم کے میخانے کھنگالنے کے بعد یہ کہا تھا، کیسا زبردست شعر کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم ادہم راستے سے گزر رہے ہیں، شرابی جوان پہ نظر پڑ جاتی ہے، وہ نشے میں لت پت ہے، قے ہوئی ہے، حالت خراب ہے، قریب گئے، دل کیسا بنا ہوا تھا، جا کر اس کے کپڑے صاف ستھرے کیے، چہرہ صاف کیا، شرابی ہے لیکن بیٹھ گئے، اپنے دامن سے ہوا دینے لگے۔ جب اس کو ہوش آیا، نظر پڑی کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، رو پڑا، کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے دور جائیے، میں شرابی بدکار ہوں، آپ کہاں میرے سرہانے بیٹھے ہیں، اور شاید آپ بھی نے کپڑا صاف کیا ہے، چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھ کو اور گنہگار کر دیا، آپ فوراً چلے جائیں۔ رونے لگا اور اس کو دیکھ کر حضرت بھی رونے لگے، اور جو اس کا جذبہ دیکھا تو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا بیٹا گنہگار ہے تو کیا ہوا، توبہ کر لے گا، پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اللہ سے قریب ہو جائے گا، سچی توبہ کر لے، اللہ سے قریب ہو جا۔ محبت سے سمجھا رہے ہیں، وہ سینے سے چمٹا ہوا رو رہا ہے، حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابراہیم ادہم پر الہام ہوا کہ جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس زمانے میں ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا، ہم نے اپنے اولیاء میں شامل کر لیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو حیرت ہوئی، اللہ تو جس کو نوازنا چاہے نواز دے، کون تیری نوازش کو روکنے والا، مگر تجھ کو کون سی ادا اس کی پسند آ گئی کہ تو نے یہ مقام دیا۔ جواب جو آیا وہ سنانا تھا، ارشاد ہوا غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، ابراہیم تو نے اس کا چہرہ میری محبت میں صاف کیا، تیری محبت میں میں نے اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ یہ ہے اولیاء کی شان ہے اور مقام ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کی صحبت، ان کی نگاہ، ان کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں ہمارے دل کی غذا بنیں گی، بشرطے کہ خلوص ہو اور بشرطے کہ ہمارا انتخاب صحیح ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے قائم کرنے والوں کو قبول فرمائے، برکات اور خیر سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔